عبادت کی کتنی قسمیں؟ بولو کتنی قسمیں؟ نمبر 1 بدنی عبادت، نمبر 2 زبانی عبادت، نمبر 3 مالی عبادت۔ بدن بھی کس کا دیا ہوا؟ زبان بھی کس کی دی ہوئی؟ مال بھی کس کا دیا ہوا؟ جب بدن بھی اللہ کا دیا ہوا ہے تو بدن سے عبادت بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ زبان اللہ کی دی ہوئی ہے تو زبان سے عبادت بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ مال اللہ کا دیا ہوا ہے تو مال سے عبادت بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ لہذا جو بد نصیب انسان اللہ کے دیے ہوئے بدن سے کسی قبر والے کو سجدہ کرتا ہے، کسی قبر کو طواف کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی زبان سے مصیبتوں میں غائبانہ کسی اور کو پکارتا ہے، یا فلاں مدد یا فلاں مدد کے نعرے لگاتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں دیتا ہے، منتیں منوتے دیتا ہے، چڑھاوے دیتا ہے، یہ کبھی توحید پرست نہیں ہو سکتا، کیونکہ توحیدی وہ ہے جو عبادت صرف اور صرف کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے۔ لہذا توحیدی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی صفتیں صرف کس میں مانتا ہے؟ اللہ میں مانتا ہے، اور اللہ کے حق بھی صرف اللہ ہی پہ قربان کرتا ہے، کسی اور پہ قربان نہیں کرتا۔ یہ ہے اصل توحید۔ اللہ اکبر۔ توحیدی کی شان کیا ہے؟ ذرا خیال کر، جدھر فرشتوں کی پرواز ختم ہوتی ہے ادھر سے توحیدی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ واہ توحیدی تیری عزت پہ قربان جاؤں، تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ اللہ کا سچا ولی ہے تو توحیدی، مصطفیٰ کا سچا امتی ہے تو توحیدی، سچا نمازی ہے تو توحیدی، سچا روزے دار ہے تو توحیدی، سچا حاجی ہے تو توحیدی، سچا قاری ہے تو توحیدی، سچا عالم ہے تو توحیدی، سچا مسلمان ہے تو توحیدی، کیونکہ جو رب کا وفادار ہے وہ مصطفیٰ کا بھی وفادار ہے، اولیاء کا بھی وفادار ہے، قرآن کا بھی وفادار ہے، عبادات کا بھی وفادار ہے۔ لیکن جو رب کا وفادار نہیں وہ مصطفیٰ کا وفادار ہو سکتا کوئی نہیں، اولیاء کا وفادار ہو سکتا کوئی نہیں۔ اس لیے خیال کر، توحیدی کی پرواز بڑی اونچی ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، ایک صوفی کی 1000 سال کی عبادت ایک طرف رکھ، سچے توحیدی کی 5 منٹی توحید ایک طرف رکھ، 1000 سال کی عبادت اس توحیدی کی 5 منٹی توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔